پہچاننا، اپنی جان، اپنی آتما کو پہچاننا، اپنے خالق، مالک، رازق، پروردگار، نرگن، نراکار کو پہچاننا۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اے دنیا کے انسانوں تم جان لو کہ تمہارا خدا ایک کو چھوڑ کر کوئی نہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، سچے، پکے، اچھے، گیانی بندے تو وہ ہوتے ہیں جو کچھ نبی مرشد کی طرف گیان کی باتیں نراکار ان کے دل میں اتارتا ہے، جب وہ سنائی جاتی ہے، تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھیں آنسو سے بھر جاتی ہے۔ مما عرفوا من الحق، یہ گیان لے کر، نراکار کی وڑک اور پہچان لے کر ان کے من میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ صرف جاننا نہیں ہے۔ علم کہتے ہیں جاننے کو، اس سے بڑھ کر قرآن کہتا ہے کہ مما عرفوا من الحق، جو کچھ حق انہوں نے جان لیا، پہچان لیا، قریب سے اس کی معرفت حاصل کر لی۔ گیان میں یہی تو بتایا جاتا ہے، ایاک نعبد، مالک میں تیری بھکتی کرتا ہوں، وایاک نستعین، تو ہی ہے وہ جس سے مدد مانگتا ہوں۔ قل هو اللہ احد، دنیا کو یہ میسج اور پیغام پہنچا دو، اللہ نراکار تو ایک ہے۔ اللہ الصمد، ایسا ہے نراکار جو کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، کوئی اس کا ماتا پتا اور بیٹا نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس نراکار کے برابر کا کوئی نہیں۔ هو الاول، یہ نراکار تو اول سے ہے۔ والآخر، سب ختم ہو جائے گا، نراکار اکیلا بچے گا۔ والظاہر، یہ تو اوپن ہے، کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ماتا جی نے کہا ہزاروں سال کا اندھیرا ہو، ابھی لائٹ ایک چھوٹی سی ماچس سلگائی جائے تو فوراً روشنی ہو جاتی ہے، پل بھر میں اس نراکار پربھو کی وڑک ہو جاتی ہے۔ الظاہر والباطن، یہ تو اوپن ہے۔ ان اللہ هو الحق المبین، اللہ کھلا ہوا حق ہے۔ والباطن، اس کی قدرت، اس کی رحمت، اس کی مشیت ہر چیز میں چھپی ہوئی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں جاتے ہو تمہارے ساتھ ہوتا۔ اب مجھے کس چیز کا ٹینشن، میں کبھی اکیلا رہتا ہی نہیں، میرا پربھو نراکار میرے ساتھ ہے۔ اسی بات کو محمد پیغمبر نے کہا جب یہی گیان دیتے ہوئے مکہ والوں نے گاؤں سے باہر کر دیا تو جاتے جاتے مدینہ پہاڑ کے کھڈے، گوفے، غار میں چھپ جاتے ہیں۔ اگیانی لوگ دروازے اس کھڈے سے گزر رہے ہیں، ان کے ساتھی گھبرا کر کہتے ہیں اے محمد پیغمبر، انہوں نے اگر دیکھ لیا 100 سرخ اونٹ انعام ملے گا، ہمیں پکڑ کے لے کر چلے جائیں گے، کیا کریں گے نہیں معلوم۔ محمد پیغمبر نے کہا لا تحزن، نو ٹینشن، ان اللہ معنا، یہ نراکار پربھو ہمارے ساتھ ہے۔ یہی بات موسیٰ پیغمبر نے کہی تھی۔ فرعون جیسا ظالم بادشاہ موسیٰ پیغمبر کو گاؤں سے نکال دیا، اپنے چند گیانی بندوں کے ساتھ جب نکل گئے، کہاں جاؤ گے؟ آگے دریائے نیل ہے، پیچھے سے ظالم بادشاہ پوری فوج لے کر آتا ہے، قوم گھبرا جاتی ہے۔ موسیٰ پیغمبر کہتے ہیں ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور یہی بات یونس پیغمبر نے مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک سمرن کیا۔ کیا سمرن کیا؟ بائبل اٹھا کر دیکھ لو، قرآن اٹھا کر دیکھ لو، عربی میں سمرن کیا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پنجابی ترجمہ یہی ہوتا ہے تو ہی نرنکار، میں تیری شرنہا، میں نو بخش لو۔ میں بھی کہتا ہوں میں تیری شرنہا، میں تیری شرن میں ہوں، کہنے میں جھوٹا ہوں کہ سچا ہوں، من تو کہیں اور ہے، من تو
یونس پیغمبر نے مچھلی کے پیٹ میں جب کہا تو مطلب کیا تھا؟ اے مالک میں تیرے ہاتھ میں ہوں، تیرے قبضے میں ہوں، تیرے قدرت میں ہوں، مجھے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے پانی کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے اس مچھلی کے پیٹ میں آکسیجن کی کوئی ضرورت نہیں، میں تیری مرضی سے جی رہا ہوں۔ اب یہ روحانیت جب آگے بڑھتی ہے تو حدیث قدسی میں محمد پیغمبر کہتے ہیں کہ مالک کہتا ہے لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، ستسنگ سیوا سمرن کرتے ہوئے بندہ میرے سے قریب پہنچ جاتا۔ میں تو قریب ہوں، شہرک سے قریب ہوں، لیکن اسے قریب آنے کے لیے یہ 3 راستے اختیار کرنا پڑیں گے، اور جب یہ ان 3 راستوں سے بندہ میرے قریب آتا ہے تو نراکار پربھو کہہ رہا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بی، وہ میرا کان بن جاتا ہے، ورجلہ الذی یمشی بی، میرا پیر بن جاتا ہے، وید الذی یبطش بی، وہ ہاتھ میرا بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب لوگوں کی سیوا کرتا ہے، انسانیت دل میں پیدا ہوتی ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، جب یہ درد دل انسانوں کے لیے پیدا ہوتا ہے تو مالک کہتا ہے حساب کتاب کے میدان میں اللہ قرآن میں کہہ رہا، حدیث قدسی میں موجود ہے، اللہ کہے گا، نراکار پربھو کہے گا کنت جائعا، اے بندے میں بھوکا تھا۔ ہم مالک کو دیکھیں گے، مالک تو کیسے بھوکا؟ نراکار تو کھاتا نہیں، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، تو سب کو کھلاتا، تجھے کوئی نہیں کھلا سکتا۔ نراکار پربھو کہے گا میرے پاس کپڑے نہیں تھے، مجھے ضرورت تھی، مالک تجھے کس چیز کی ضرورت؟ مالک کہے گا ذاک عبدی فلان، میرا وہ بندہ مجبور تھا، میرا وہ بندہ بھوکا تھا، میرے اس بندے کو کپڑے کی ضرورت تھی، لو کسوتہ کسوتنی، اسے کپڑا دیتا تو مجھے پہناتا، اسے کھلاتا تو مجھے کھلاتا۔ اب یہ روحانیت کے ساتھ جب انسانیت دل میں پیدا ہوتی ہے، نماز عشق، نماز عشق، نماز سمرن میں بھی کرتا، نماز میں بھی پڑھتا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، بندہ مالک کی عبادت ایسی کر گویا کہ تو کأنک تراہ، مالک کو دیکھ رہا ہے۔ تو صرف یہ مشن نہیں کہتا دیکھنے کی بات، یہ تو محمد پیغمبر نے، آدم پیغمبر نے، ہر نبی رسول پیغمبر یہ بات کر کے گئے کہ جب تم عبادت کرو گویا کہ ایسے کہ تم مالک کو دیکھ رہے ہو۔ بس ماتا جی سے یہی ارداس ہے کہ اس جگ میں مانو ہے جتنے، سب کے دل کی تمنا ہو پوری، سب کو بنا دے گیانی ایمانی داس، تڑپ کر ارداس کر رہا ہے، میری ارداس رہے نہ ادھوری، یہ ہے ماتا میری مجھے رب سے ملاتی ہے، یہ ہے ماتا میری مجھے مجھ سے ملاتی ہے، یہ ہے ماتا میری مجھے خود سے ملاتی ہے، یہ ہے ماتا میری مجھے سب سے ملاتی ہے۔ اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے، یہ برہم گیان اس پوری وشو میں پوری دنیا تک پھیلا کر دم لیں گے۔ بس ماتا جی اس پنچر گاڑی کو، اس رکی ہوئی گاڑی کو ایک دھکا دے دے تو ہم آگے بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ اور یہ برہم گیان اندرجیت شرما جی کہہ رہے تھے، دلی سماگم میں 9 سال کی بچی کہہ رہی تھی ہر جھوپڑی اور کھوپڑی میں یہ گیان جائے گا۔ محمد پیغمبر نے 1442 سال پہلے کہا تھا ہر کچے اور پکے گھر میں جائے گا۔ داس نے دیکھ لیا ہے، مہاراشٹر میں یہاں پر موجود ہے، بنجارا سماج کے لوگ موجود ہیں، کچے گھروں میں داس جاتا، ان کے پاس پلنگ نہیں ہے، نیچے سوتا ہے، اور وہ گیان میں آتے چلے جا رہے۔ سیوا لال مہاراج نے کہا تھا جانجو چھانجو پھر مانجو، پورے بنجارا 200 سے زیادہ گاؤں ماتا جی بنجارا لوگ اس گیان میں آتے چلے جا رہے ہیں، غریب ہے، فقیر ہے، کچھ نہیں ہے، بھاؤ ہے، اور ہزاروں کی دوا کھا کے لوگ نشہ مکت نہیں ہو رہے۔ بنجارا سماج کے ہزاروں لوگ سمرن کی شکتی کی وجہ سے